بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لقد كان فيما قبلكم من الامم محدثون فان يك في امتي احد فانه عمر. رواہ البخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پکی بات ہے کہ تم سے پہلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے، یعنی وہ لوگ جن کو الہام ہوتا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر میری امت میں ایسا کوئی شخص ہے تو وہ عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت الہامی شخصیت تھی، اسی لیے بارہا ایسا ہوا کہ کسی معاملے میں جو رائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوتی تھی، قرآن کریم بھی اسی رائے کے مطابق اترتا ہے، یعنی قرآن کریم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کی تائید کرتا تھا۔ اور اسی الہامی صفت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اس طرح بھی بیان فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ حضور نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، یعنی نبوت کا سلسلہ اور دروازہ تو بالکل بند ہے، لیکن جو الہامی کیفیات اور صفات چاہیے ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں رکھی ہیں۔ نبوت کا دروازہ بالاتفاق بالکل بند ہے، لیکن الہامی کیفیات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں موجود ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ما نبعد ان السکینۃ تنطق علی لسان عمر۔ ہمارے ہاں یہ بات کوئی بعید نہیں تھی کہ سکینہ، وقار یا قول فیصل وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر جاری ہوگا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیات وہ الہامی کیفیات تھیں، اور وہ جو بات فرماتے تھے وہ فیصلہ کن ہوتی تھی، یعنی ان کی بات اللہ رب العزت اس کی تائید نازل فرماتے تھے اور وہ فیصلہ کن بات ہوتی تھی۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت، عقیدت، تمام صحابہ اور اہل بیت سے محبت رکھنا، اور صحابہ کرام کی صفات یعنی مختلف صحابہ میں مختلف صفات دوسروں سے زیادہ ہوا کرتی تھی، تو الہامی صفات ہونے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے صحابہ سے منفرد ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔